السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میرے عزیزوں، میں آپ لوگوں کے سامنے آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف جانے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے روانہ ہوئے، وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دین کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوار لڑکوں کو ورغلایا کہ بے ہودگی سے پیش آئیں۔ چنانچہ شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے، وہ تباہ ہو جائیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہیں ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس کر رہ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کے لیے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور ایک موقع پر اس نے اونٹوں کی اوجھڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور قہقہے لگانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو دوڑی آئیں اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے، انہیں دہکتے انگاروں پر لٹکا دیے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، اس وقت تک لٹکائے رکھتے جب تک کہ ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا، تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتے اور بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دوبھر کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتوں تک پہنچ گئی۔ کفار قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ دفتر نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے۔ کفار نے بتایا کہ انہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا کر رکھے تھے، یعنی بتوں کو پوجتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔
قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا اور توحید کا سبق سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا۔ قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا۔ جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے، عذاب سے ڈرایا۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا، جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستہ پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کو سن کر شاہ نجاشی نے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے۔ رہ جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ لانے کے لیے جو آدمی حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش پھر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلاح مشورے ہوئے، ہر قبیلہ کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبہ کے تحت ہر قبیلہ نے ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف بیٹھ گئے، باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا، ہدایت دی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لوٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر غار سور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن تک تھے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا ہے، بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وطن میں پھر پہنچائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے اللہ کی طرف سے کون سچا دین ہے، اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا ہے اور کون صریح گمراہی میں ہے۔